صرف محبت سے دیکھا، ہاتھ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اجر عطا فرمائے۔ اور روزانہ 2 ارب لوگ بھوکے سوتے ہیں، قیامت کے دن دوں گا وہ کیسے؟ وہ اس طرح جب ہم کسی کا بھلا کریں گے، کسی کو کپڑے دے دیں گے، کسی کو پانی پلا دیں گے، کسی کو کھانا کھلا دیں گے۔ اس کے علاوہ آج جو شادیاں ہو رہی ہیں، غریب بچیاں جہیز لے کے جائیں گے۔ خوبصورت مجلس کی صدارت جناب الحاج بابا جی خالد محمود مکی مدنی فرما رہے ہیں، اور سرپرستی صاحبزادہ عثمان خالد صاحب اور دیگر شخصیات شہر کی تشریف فرما ہے۔ انسانی لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے ایک خوبصورت اور کمال بھری یہ مجلس ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ کے سامنے 2 آیات 2 احادیث عرض کرنے کی کوشش کروں گا، مختصر تقریباً 10-12 منٹ ٹائم ہے۔ اسی کے اندر آج کے پرفتن معاشرے کے اندر جب نفسی دین کے لحاظ سے بھی نفسی ہے اور انسانی لحاظ سے، پہلے زمانے میں تھا کہ جو کھانا بنتا تھا لوگ سمجھتے کہ آج میں نے چکن بنایا تھا، گوشت بنایا تو ساتھ والے ہمسائے سے پوچھ لیتے ہیں، ایک پیالی سالن کیوں کے گھر پہ بھیج دیتے ہیں۔ آج ساتھ والے ہمسائے کو پوچھنا تو دور کی بات، لوگ ماں باپ کو نہیں پوچھتے، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، دیگر معاملات۔ آج کے پرفتن معاشرے کے اندر جب نفسی ہے، اسی عالم کے اندر خلق محمدی فاؤنڈیشن صاحبزادہ عثمان خالد صاحب کی زیر سرپرستی اگر ان بچیوں کی ہر ماہ شادیاں ہوتی ہیں اور جہیز کا سامان دیا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے عرض کی، اللہ فرماتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنا دے؟ کوئی بندہ ہے دنیا کے اندر کسی کی طاقت ہو کہ وہ اللہ کو قرضہ دے سکے؟ آج تو کوئی چودھری ہونا اس کے سامنے کوئی کمی بات کر دے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، تو ہم کہتے ہیں تیری بات بنتی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک تو مالکوں کا مالک ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کون ہے کہ مجھے قرضہ حسنا دے۔ اب دیکھیں اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو یہ آیت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی کمال کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اپنا صدقہ، اپنا مال میرے حوالے کر دو، اپنا مال میرے حوالے کر دو، تم اپنا مال میرے حوالے کر دو گے، کوئی چور چوری نہیں کرے گا، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کوئی مال لوٹنے والا مال نہیں لوٹے گا، میں تمہارا مال بحفاظت رکھوں گا۔ یوں کہہ لے ایسا بینک ہے جہاں پر سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں، چور نہیں آ سکے گا، ایسا بینک ہے کہ آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو پاک ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنا مال کیسے دیں؟ حالانکہ اللہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، پیسوں سے پاک ہے، اللہ پاک، اللہ تو دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی بے لباس کو لباس پہنا دو، جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، جو پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، تم نے گویا اپنا مال اللہ کے پاس رکھوا دیا، اللہ کے بینک میں رکھوا دیا۔ دنیا کے بینک کے اندر چوری بھی ہو سکتی ہے، بھی ڈال سکتا ہے، کرپشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے پاس مال کو رکھواؤ گے تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے تمہارا مال محفوظ رہے گا، اس وقت تمہیں واپس لوٹاؤں گا جب تمہیں سخت ضرورت ہوگی۔ کب سخت ضرورت ہوگی؟ قیامت کے دن، قیامت کے دن دوں گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح جب ہم کسی کا بھلا کریں گے، کسی کو کپڑے دے دیں گے، کسی کو پانی پلا دیں گے، کسی کو کھانا کھلا دیں گے، اور اس کے علاوہ آج جو شادیاں ہو رہی ہیں، غریب بچیاں جہیز لے کے جائیں، اب یہ مشین لے کے جائیں گی، کپڑے دھوئیں گی، تو اب دیکھیں جن کے ہاں شادی ہو رہی ہے وہ بھی تو بچہ غریب ہی ہوگا، اگر اس کو سامان نہ ملتا وہ بیچارہ سامان ہی پورا کرتا رہتا۔ اب یہ کپڑے دھوئیں گی، سامان کو استعمال کریں گی، جس نے دیا ہوگا اللہ اس کو برابر اجر عطا فرمائے گا دنیا کے اندر بھی، اور کل قیامت میں اللہ کے رسول کی زبانی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ فرماتا ہے تم نے ایک دیا ہوگا، میں اپنی رحمت سے بہت زیادہ کر کے تمہیں واپس لٹاؤں گا۔ کیسے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، پروٹوکول ملے گا، فرشتوں کے پروٹوکول میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ باتیں ان کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ آج کے پرفتن معاشرے کے اندر پوری دنیا کے اندر تقریباً 7.5 ارب آبادی ہے، اور روزانہ 2 ارب لوگ بھوکے سوتے ہیں، اور تقریباً 3 ارب کے قریب لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے وہ ضائع کرتے ہیں، دوسروں کا بھلا کرنا تو دور کی بات، کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔
اور پھر جنگ زدہ ماحول ہے اس وقت، اب تو بھوکے زیادہ ہو گئے، فلسطین میں جنگ ہے، ایران کے اندر ہے، دیگر ملکوں کے اندر ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں خوشخبری دے کر چلے گئے، اور قرآن نے ہمیں کہا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مال بحفاظت رہے، تو 10 روپے نکال کر جتنی توفیق ہے، 10 روپے میں نے مثال دی ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے غریب کو دے دو، غریب کا بھلا کر دو، اس کے آنسو پوچھ دو، اس کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، اس کے غم میں شامل ہو جاؤ۔ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ تو شادیاں ہیں، جب کوئی فوت ہوتا ہے اس وقت غریب بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے جنازے میں کھانا بنانا ہے، ختم دلانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آپ اس میں بھی شامل ہوں گے کیونکہ معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے، حالت ایسا ہونا نہیں چاہیے، جائز کام کرنا چاہیے، شریعت کی حدود میں رہ کر بدعتوں سے بچنا چاہیے، جو جائز کام ہے اس کو جائز طریقے سے پڑھانا چاہیے، لیکن غریب بیچارہ مرنے کے وقت بھی پریشان ہو جاتا ہے، اس کو پریشانی ہو جاتی ہے، والد فوت ہوا ہے، وہ آنسو کہاں بہائے، اس کو ٹینٹ کی فکر ہوتی ہے، دیگے بنانے کی فکر ہوتی ہے کہ مہمانوں نے آنا، کھانا بنانا ہے۔ اگر اس وقت کوئی شخص اس غریب کو کہے کہ میں دیگ پکوا کے دے دیتا ہوں، تو اللہ دیکھ رہا ہے، کل قیامت میں وہ ایک دیگ نہیں رہے گی بلکہ جنت کا محل ہوگا، جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ آج خوشی کے وقت کسی بچی کو جہیز دیا جا رہا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یتیم کی بات کر رہے تھے غلام مصطفیٰ صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن عیدگاہ پہ کھڑے ہو کر ایک یتیم کو، جب بچے کو کپڑے پہنائے، مختصر یہ آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا جو شخص صرف یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، کپڑے پہنانا الگ بات ہے، اس کا الگ اجر ہے، کھانا کھلانے کا الگ اجر ہے، دیگر نعمتیں دینے کا الگ اجر ہے، صرف وہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے گا، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے برابر اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ تو پتا کیا چلا، کپڑے پہنائیں گے وہ تو بڑا ہی اجر ہے، کھانا کھلائیں گے وہ تو بڑا ہی اجر ہے، یہ جہیز کا سامان دیا بڑا ہی اجر ہے، صرف محبت سے دیکھا، ہاتھ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اجر عطا فرمائے۔ دوسری آیت آپ کے سامنے عرض کروں گا، ہم لوگ بخل کی طرف بڑے آتے ہیں، بخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے برکتیں ختم ہو گئی، حالانکہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں دیا تم بخل کرتے ہو، اور ہوا خیر اللہم، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ عقلی طور پر بھی بات سمجھ آتی ہے نا، میرے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہے، اگر اس کی زکات 2500 روپیہ بنتی ہے شریعت کے مطابق، اس پر فرض ہے 2500 روپیہ میرے دینے ہیں، تو میری عقل میں یہ بات آئے گی لاکھ میں 2500 کم ہو جائیں گے، یہ بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تم بخل کرتے بولے اللہ نے جو دیا اپنے فضل سے اس میں دوں گا تو کم ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، کمی نہیں ہوگی بلکہ تمہارے اعمال کے اندر کمی ہوگی۔ کیا سَيُطَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا یہی مال تمہارے گلے کا توق ہوگا، کہ ان کے لیے جو بخل کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ صاحب یہ تقریب کا اہتمام کرتے ہیں ان پر فرض ہے یہ کرنا، ہم ان کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ہر ماہ 15-20 بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اگر مجھے اللہ نے توفیق دی ہے میں 4 دوستوں کے ساتھ مل کر سال کے بعد 2-4 بچیوں کی اگر مثال کے طور دوستوں کے ساتھ مل کر دوں، مجھے توفیق یہ ہے میں صرف ایک بوتل پانی کی پلا سکتا ہوں، پانی پلا دوں، اس قدر کر لوں۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے یہ سیکھنے کی بات ہے، تقریب سے ہم بھی آگے بڑھیں، انسانیت کی خدمت کریں۔ دوسری بات جو صاحب نے مجھے فرمائی یہ کرنی ہے وہ یہ کہ بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں کے ماحول بھی آج کل دین کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے لڑائیاں، جھگڑے، نقصانات، تلخیاں، طلاقوں تک معاملہ چلایا تھا، اور بعض بات طلاقیں دے کر بھی ساتھ رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین کا پتہ نہیں ہوتا، نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل نہیں سیکھتے، پتا ہونا نکاح کے مسائل کیا ہے، میں نے بولنا کیا ہے۔ اگر جھگڑا ہو جائے انسان ہونے کے لحاظ سے، جب بندہ ایک کمرے میں رہتا ہے، ایک گھر میں رہتا ہے، تو تلخی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، تلخی ہو گئی تو بولنا کیا ہے، کیا ڈائریکٹ طلاق دے دینی ہے، اس پر جملہ کیا کہنا ہے، تو شریعت کہتی ہے اس کو سیکھو۔ تو بچیوں سے گزارش ہے خدا را نکاح کے مسائل بھی سیکھیے گا، اور گھروں کے ماحول کو بہتر انداز سے، ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کا مزاج میرے مطابق ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، میں اس کے مزاج کے مطابق ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک واقعہ مختصر عرض کروں گا، بات ختم کر دیتا ہوں، اسی واقعے کے اندر ساری باتیں سمجھ آ جائے گی۔ شاید سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک خاتون ایک دن اپنے شوہر کو کہنے لگی، شوہر بڑا نیک تھا، تہجد گزار، رات کو نمازیں پڑھتا تھا، کہنے لگی سرکار ساڈے واسطے بھی دعا کریا کرو، تسی بڑے نیک بندے ہو، ایسا ہوتا نہیں کہ بڈھی کہے اپنے بندے نے ساڈے واسطے دعا کرو، اعتماد نہیں ہوتا، پیر کے پاس چلے جاتے دعا کر دو۔ اپنے شوہر کو اس نے کہا کہ دعا کرنا کہ اللہ میرا بھی بھلا کرے، اللہ مجھے بھی نیک بنائے۔ تو وہ شوہر کہنے لگا میں نیک ہوں، تیرا اس میں کیا کردار ہے؟ وہ عورت کہنے لگی میرا بھی کردار ہے کہ آپ نیک ہیں،
آپ تہجد گزار ہیں، آپ رات کو عبادت کرتے ہیں. اس نے کہا تیرا کیسے کردار؟ نماز میں پڑھتا ہوں، تہجد میں پڑھتا ہوں، روزے میں رکھتا ہوں، تیرا کیسے کردار؟ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، میرا نہیں نا کردار، پھر آج کے بعد دیکھ لیتے ہیں. تھوڑے دن گزرے، وہ جو بندہ تھا، بات صرف 2 لفظوں میں ختم ہوئی، وہ جو بندہ تھا رات کو عبادت کرتا تھا، تھوڑے دن کے بعد رات کو سستی ہونا شروع ہو گئی، رات کو نہیں اٹھا. 2 دن گزرے، پھر ایک دن ایسا آیا تہجد بھی گئی. ایک دن ایسا آیا وہ باجماعت نماز پڑھتا تھا، باجماعت نماز بھی گئی، وہ گھر پہ پڑھنا شروع ہو گیا. کرتے کرتے ایسی بے عملی آئی کہ نماز بھی قضا کرنا شروع کر دی. اب وہ پریشان ہو، اس کو بیوی کی بات یاد آئی، دیکھ لیں گے کہ اب آپ نیکی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بیوی کو پاس بٹھا کر کہنے لگا بلیل ہو، مجھے بتاؤ کہ تم نے جملہ کہا تھا پہلے میں رات کو نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، لیکن اب جو ہے نا فرض نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اصل مسئلہ یہ تھا، پہلے جب میں کھانا بناتی تھی نا تو غسل کر کے وضو کر کے پاک ہو کر آٹا گوندتی تھی، پاکی کے ساتھ آٹا گوندتی تھی، تو ان روٹیوں کے اندر اللہ نور پیدا کرتا تھا، اس کا اثر آپ کے جسم پر ہوتا، روحانی طور پر اللہ عطا کرتا، پھر کیا ہوتا تو آپ کو عبادت میں لذت ملتی. اب میں نے کیا کرنا شروع کر دیا، پہلے میں بے وضو ہوئی، پھر میں بے غسل ہو کر میں نے آٹا گوندا کھانا بنایا، اس کا اثر آپ کے جسم پر پڑا، پھر روحانی طور پر پڑا. آپ نماز سے بھی گئے، اس کی زبان میں طہارت آ جائے، اس کے وضو کے اندر رب کی رضا آ جائے، اس کی پاکی ناپاکی کے اندر رب کی رضا آ جائے، تو اللہ بچوں سمیت شوہر کو بھی اپنی دہلیز پہ کھڑا کر دیتا. تو اس لیے کوشش کر کے اپنے گھروں کو ہم بھی دین کا گہوارہ بنائے. اللہ اس تقریب کو بات فرمائے اور ہمیں بھی اس تقریب سے، اس مجلس سے، اس پروگرام سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.